مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو دل میں اتر جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو دل سے اتر جاتا ہے۔ زندگی کا سب سے اداس لمحہ کسی ایسے انسان کو اللہ حافظ کہنا جس کے ساتھ آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زحمت نہیں بلکہ رحمت کا باعث تھی۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں تو مان توڑ ہی دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی تو بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالی ہی کی ذات ہے کہ جس کا تو آسرا سدا قائم رہتا ہے۔ اللہ پاک تمہارا دل نہیں موڑ رہا، کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پر تم وسوسوں میں پڑے ہو، اللہ تو وہ دعائیں پہلے ہی سے قبول کر چکا ہے۔ بس ایک التجا اور پھر وہ حکم کن فرمائے گا، اور کوئی بھی اس کا حکم ٹال نہیں پائے گا۔ دانش بھری عورت وہ ہوتی ہے جو گردش کے راستوں چلتی ہے اور اپنے دکھڑے کسی کو نہیں سناتی، نہ ہی کسی کے سامنے روتی ہے۔ یقین کر لو، رزق حرام ہی سے ہماری آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں ملتا ہے۔ لوگوں نے کہا جو تم مانگ رہے ہو یہ تو ناممکن ہے، اور تم نے مان لیا اور اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا۔ کیا تم جانتے نہیں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا ہے، بڑی طاقت اور قوت والا ہے۔ بہت دفعہ آپ کا اپنا غم بانٹنے کے لیے کاندھا تو مؤثر نہیں ہوتا، لیکن سجدہ کرنے کے لیے زمین ہر وقت مؤثر ہے، اور آپ کا اپنا دکھ اللہ پاک سے ہر وقت بانٹ سکتے ہیں۔ یہ سہارا سب سہاروں سے بڑا سہارا ہے۔ کیوں نصیب کے لکھے سے روٹھ بیٹھے ہو؟ کیا جانتے نہیں دعاؤں سے تو نصیب بھی بدل جاتے ہیں؟ کیوں معجزوں پر یقین کھو بیٹھے ہو؟ کیا جانتے نہیں کہ معجزوں پر قدرت رکھنے والا صرف اللہ پاک ہے؟ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتے ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں تو انسان کی بڑائی یا اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پتل کا۔ بابا جی فرماتے ہیں تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے، بس اللہ پہ یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ مرد جب کمانے نکلتا ہے تو کبھی کبھی ذلت بھی یہ سوچ کر برداشت کر لیتا ہے کہ وہ جنہیں گھر کے چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے وہ عزت کی زندگی گزار سکے۔ مرد وہ ہستی ہے جو چھوٹی عمر سے لے کر تختہ غسل تک دوسروں کی خاطر جیتا ہے۔ بات صرف مرد کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے، عورت عیشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہاری زندگی کا ایک خالی صفحہ اللہ پاک تمہارے چاہت سے بھرنا چاہتا ہو، اس لیے دعا کرو، شاید دعا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، جو دوسروں کے دکھ اور درد میں
شامل رہے، جو آنسو پوجنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ خود کو ایسا بنانے کی کوشش ضرور کریں، اور اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقیناً اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ محبت جلاوا ہے، اس کی اصل حقیقت بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے۔ کچھ لوگ جو آپ سے اظہار محبت کرتے ہیں اتصال جسم کے خواہاں ہیں، کچھ آپ کی روح کے لیے تڑپتے ہیں، کسی کے جذبات پر آپ خود حاوی ہو جانا چاہتے ہیں، کچھ کو سمجھ سوچ ادراک کی سمتوں پر چھا جانے کا شوق ہوتا ہے۔ محبت جلاوا ہے، لاکھ روح بدلتی ہے۔ محبت کی اولین سرشاری میں ہی محبوب کی سرجری شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی عادتیں، کردار، عقل و شکل، ماضی، مناسبتیں، مشغلے، سب کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں۔ نفرت کرنے پر قادر آزاد انسان نکتہ چین بن جاتا ہے۔ اب عاشق اور محبوب دونوں سچ کی بے نیام تلوار لے کر باہر نکلتے ہیں، اور جو نہیں عاشق کی آنکھوں سے عقیدت و احترام کی اینک اترتی، اسے محبوب کچھ ایسی تیس مار خواہ نظر نہیں آتے۔ یہاں سے محبت کا سفر دار جھاڑیاں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ سوچنا بھی کتنا تھکا دینے والا مشغلہ ہے۔ کوئی خیال بن کر چمٹ جاتا ہے اور دماغ کے اندر جا گھستا ہے، پھر بلا سے بلا پیدا ہوتی ہے اور بالاؤں کا ہجوم ہو جاتا ہے۔ بے وقوف پالتے ہیں جن کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے، وہ شاہ بھٹکتے رہتے ہیں، تلاش میں رہتے ہیں۔ زندگی کے معنی کبھی ان کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اس دنیا میں احمق لوگوں کے مزے ہیں، وہ ہمیشہ پالتے ہیں کیونکہ وہ پالنے کا مطلب نہیں سمجھتے۔ قدرت اللہ شاب زندگی بھر مجھ سے کہتے رہے، عقیدت کا کوئی اچھی چیز نہیں۔ عقیدہ پالے جواب میں نے اس سے کہا کرتا تھا، شہاب صاحب میں تو صرف عقیدت ہے، عقیدہ نہیں۔ جو چیز میرے اندر نہیں اسے میں کیسے پا سکتا ہوں؟ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتے کا لباس کی طرح بدلتے ہیں، اس چراغ کی طرح جو بادشاہ کی محل میں بھی اتنی ہی روشنی دیتا ہے جتنی غریب کی جھونپڑی میں۔ اگر آپ کے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں تو اپنے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ سجا لو۔ یقین رکھو آپ کا یہ حصہ ہر چیز سے قیمتی ہے۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ جس مرد کو سچی محبت ہوگی وہ اس عورت کا ساتھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود، ختم ہونے کے قریب ہونے کے باوجود اسے کھونے کی ڈر سے معافی مانگ لے گا۔ یہی سچی محبت کی علامات ہے۔ ایسا مرد ہیرا ہے اور ایسی عورت خوش نصیب ہے۔ مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ محبت کے اہل نہیں ہوتے، انہیں اپنی ذہانت پر اس قدر مان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں میں کیڑے نکال کر، کسی اور کا قد چھوٹا کر کے، کسی دوسرے کی خوبیوں میں خرابی کا پہلو نکال کر اپنی عظمت کے کلا جگاتے ہیں۔ عورت کا کیا کام جنت میں؟ عورت تو یہاں بھی اولاد کے دوزخ میں جلتی ہے، وہاں بھی اولاد کی قسمت سے بند جائے گی۔ جو کسی کے ساتھ
بیٹھے ہوئے عبد الکریم اور 6 جنت میں گئے اور 7واں دوزخ میں گیا، تو ماں کو جنت میں تلاش نہ کرنا، وہ تجھے 7ویں بچے کے ساتھ دوزخ میں ملے گی۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات تو ملتی ہے، مقام و مرتبہ اور عزت نہیں۔ کیا پتہ تم جس مشکل میں ہو وہی تمہارے لیے آسانی ہو، کیا پتہ جو راستے تمہیں بند لگتے ہوں وہیں منزل کی طرف جاتا ہو، کیا پتہ تم جن حالات سے گزر رہے ہو اور جو تمہیں بار بار تکلیف دے رہے ہیں وہیں تمہیں اہمیت طاقت دے جائیں، کیا پتہ تمہارے رب نے تمہارے مرمت کے لیے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہو، کیا پتہ تمہارے پاس ابھی تک جو نہ تھا اسے دلانے کے لیے رب نے تمہیں اس راستے پر ڈالا ہو۔ شاید رب تمہیں صبر کی نعمت سے نوازنا چاہتا ہو، اور صبر کی نعمت شکر لکھنے سے خریدی جاتی ہے، تو کیا پتہ تمہارے رب تم سے شکر چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری حکومتوں پر کتنا شکر ادا کرتا ہے۔ صبر رکھو، بہت جلد تمہاری دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ تمہارے لبوں پر آنے والی دعائیں بے مقصد تو نہیں ہیں، نہ تمہاری وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کن کن طریقوں سے تمہاری مدد فرماتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے تکلیف سے واقف نہیں؟ ایسا نہیں ہے، وہ تو تمہیں بس اپنے آپ سے قریب کرنا چاہتا ہے، کہیں تم بھٹک نہ جاؤ، کہیں اس فانی دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنے رب کو نہ بھولا بیٹھو، کہیں رسوا نہ ہو جاؤ۔ بس جب تھکنے لگو تو یاد کر لینا تمہارا رب تم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تمہارے لیے قبولیت کے دروازے کھول دے گا اور تمہاری اندھیریوں سے بھری زندگی کو روشنیوں سے منور کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن، تقریباً 5 گرام پھٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کر لیجئے، اور جب پھٹکڑی پگھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مسل دو، جلد افاقہ ہوگا، اور دانتوں پر نیم کے درخت کے مسواک رگڑو، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کا ویڈیو آپ دوستوں کو ہمارا پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے لیے، شکریہ تب تک کے لیے۔